بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا مقصد صرف اور صرف ولایت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تحفظ تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا اور نماز بھی دونوں طرف تھی، لیکن جس چیز نے حق اور باطل کو جدا کیا وہ علی ولی اللہ تھا۔ پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے؟ زندہ ہے حسین علیہ السلام ابن علی، زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے؟ میں نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے کہ مظلوم کو کس طرح فتح حاصل ہوتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ میرا یقین ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کا نتیجہ ہے۔ میں نے 20 سال سے زیادہ جیل میں گزار دیے۔ ایک دن سوچا کہ حکومت کی تمام شرائط مانتے ہوئے سر تسلیم خم کر دوں، لیکن اچانک میں نے امام حسین اور کربلا کی تحریک کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے مجھے آزادی اور آزادی کے حق میں کھڑے ہونے کی طاقت دی اور میں نے وہ کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین جب کبھی بازار سے گزرتے تو قصائی اپنی دکانیں بند کر دیتے، چھریوں، ٹوکوں اور گوشت پر کپڑا ڈال دیا جاتا۔ آپ علیہ السلام کبھی مسکرائے نہیں تھے، ہر وقت روتے رہتے۔ کسی نے بولا، امام علیہ السلام اتنا نہ رویا کریں۔ آپ نے فرمایا، حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی، اور میرا تو پورا خاندان ہی میرے سامنے ذبح کیا گیا، میں کیسے مسکراؤں؟ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت سمجھتا ہوں۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کردار ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو ہلاک کرنے والی چیزیں 3 ہیں، تکبر، حرص اور حسد۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فقیری و غربت کو ختم کرتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا غم کو دور کرتا ہے۔ جب تمہاری زندگی میں 2 ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ اے لوگو، نیکیوں اور ثواب کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ جس کام کو کرنا چاہتے ہو اس کو اس شخص کی طرح انجام دو جو یہ جانتا ہے کہ ہر گناہ کی سزا ہے اور ہر نیکی کی جزا ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیاوی مصیبت دور کی، اللہ تعالیٰ اس سے اخروی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ اگر حق کو نہیں پہچان سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ شراب پینے والا ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ میں جب بھی کسی شرابی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بابا حسین علیہ السلام کے قاتل یاد آتے ہیں۔ جو اسلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔